وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا والعاقبة للتقوى صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے جو ہمارے امام صاحب نے تراویح کی آخری رکعت میں پڑھی ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا، پھر اس کے بعد آپ حضرات اپنی ضرورت کی جو بات پوچھیں گے، جو مسئلہ پوچھیں گے، پولیٹیکل بات نہیں، میں پولیٹکس سے نہیں جانتا، دین کی کوئی بات، کوئی اپنی ضرورت کی بات، مسئلہ پوچھیں گے تو اس کا جواب دوں گا۔ تو اس لیے ذہن میں رکھو کہ اگر آپ کی کوئی دینی ضرورت، کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہو۔ میں پہلے تھوڑی دیر تقریر کروں گا، میں اس لیے کہ میں باہر سے آیا ہوں، مجھے آپ کی ضروریات کا علم نہیں، اس لیے میں تو یہ آیت کریمہ امام صاحب نے پڑھی ہے تو میں اس کی مختصر تشریح کرتا ہوں۔ آیت پاک کا ترجمہ، آیت پاک میں 4 مضمون ہیں، ایک چھوٹی سی آیت میں 4 مضمون ہیں۔ اپنی فیملی کو نماز کا حکم دو، ایک مضمون۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی فیملی کو نماز کا حکم دو۔ فیملی میں بیوی بھی آتی ہے، لڑکے بھی آتے ہیں، لڑکیاں بھی آتی ہیں۔ لڑکیاں کب تک؟ جب تک کہ وہ باپ کے پاس ہیں، شادی ہو کر چلی گئی تو دوسری فیملی میں گئی۔ لڑکے کب تک؟ جب تک باپ کے پاس ہیں، شادی ہو کر اس کا گھر الگ بس گیا تو وہ دوسری فیملی ہو گئی۔ لڑکے، لڑکیاں اور بیوی، یہ سب فیملی میں آتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنی فیملی کو نماز کا حکم دو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ دوسرا مضمون ہے خود نماز پر مضبوط رہو، اسٹیڈ فاسٹ، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تم خود بھی نماز پر مضبوط رہو۔ تم خود نماز پر مضبوط رہو گے تو فیملی کو حکم دو گے، اس کا کوئی فائدہ ظاہر ہوگا، اور اگر خود مضبوط نہیں ہو تو فیملی کو حکم دینے سے کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوگا۔ خود تو پڑا سو رہا ہے، بیوی سے کہا فجر کی میری بھی 2 رکعتیں پڑھ لی، تو بیوی اٹھی نہیں تو تیری 2 رکعتیں کہاں سے پڑھے گی؟ پہلے تو اٹھے گا تو پیچھے تیری بیوی اٹھے گی، پھر تیرے بچے لڑکے اور لڑکیاں اٹھیں گے۔ پہلے خود اٹھنا پڑے گا، نماز پر مضبوطی سے ڈٹنا جمنا پڑے گا۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز پر جم جاؤ، ٹھہر جاؤ، مضبوط رہو۔ دوسرا مضمون یہ ہے۔ تیسرا مضمون یہ ہے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی نہیں چاہتے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اب تو وہ دور چلا گیا۔ پرانے زمانے میں جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت اور اس کے بعد بہت دنوں تک غلام باندی ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے۔
تو باندیاں تو خدمت کرتی تھی، گھر کا کام کرتی تھی، اور غلام نوکری کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، کماتے تھے اور لا کر کے باس کو، آقا کو دیتے تھے۔ غلام اسی لیے ہوتے تھے۔ غلام کو عربی میں کہتے ہیں عبد۔ ہم بھی اللہ کے عبد ہیں، ہم سب اللہ کے عبد ہیں اور سب عباد اللہ ہیں۔ تو وہ عبد مولا ان سے روزی کمواتا ہے، ہم اللہ کے عبد، اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے روزی نہیں کموانا چاہتے۔ لا نسألک رزقا، جیسے آقا اپنے غلاموں سے روزی کموانا چاہتا ہے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے۔ نحن نرزقک، تمہیں روزی تو ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، تم کما کما کر کے مجھے روزی کیا لا کے دو گے؟ کما کما کر مجھے کیا کھلاؤ گے؟ جیسے غلام آقا کو کھلاتے ہیں، تم مجھے کما کر لا کر اللہ کو کیا کھلاؤ گے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں روزی تو میں دیتا ہوں۔ جب اللہ خود روزی دیتے ہیں تو اب وہ اپنے بندوں سے روزی کیا کموائیں گے؟ اس جملے میں کیا فرمایا؟ اس جملے میں یہ فرمایا کہ اگر کسی حکم شرعی میں تعارض ہو جائے، ایک طرف کمانا ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے بندگی کا، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، اور ایک طرف کمانے کا تقاضا ہے، تو کمانے کا تقاضا پیچھے ڈالیں گے اور اللہ کی عبادت کا حکم آگے رکھیں گے، مقدم رکھیں گے۔ یہ اگر اللہ تعالی ہم سے کموانا چاہتے تو کموانا مقدم رہتا ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے روزی نہیں کموانا چاہتا، تمہیں روزی تو میں دیتا ہوں۔ جب تمہیں روزی میں دیتا ہوں تو تم میری بندگی پر روزی کو، کمانے کو کیوں مقدم کرتے ہو؟ کمانے کو دوسرے نمبر پر رکھو، پہلے نمبر پر میری بندگی کو رکھو۔ یہ اس جملے کا مطلب ہے۔ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کھول کر بیان کیا اور فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا یہ سیکنڈ نمبر کا فریضہ ہے، اول نمبر کا فریضہ اللہ کی بندگی ہے۔ اول نمبر کا فریضہ اللہ کی بندگی، سیکنڈ نمبر کا فریضہ حلال لقمہ کمانا، یہ فرض ہے۔ بس عام طور پر تو تعارض ہوتا نہیں ہے، عبادت کے وقت عبادت کرو، روزی کمانے کے وقت میں جاب کرو، شاپ کرو، کبھی کبھی تعارض ہو جاتا ہے۔ ایک ہی کر سکتے ہیں، جیسے جمعہ کا وقت ہے، باس غیر مسلم ہے، وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے چھٹی نہیں دیتا، جمعہ کی نماز کمپلسری ہے، فرض ہے، اور وہ چھٹی دیتا نہیں۔ ایسی جگہ پر کیا کریں گے؟ ایسی جگہ پر ایک تو مسلمان غلطی کرتے ہیں، وہ اپنی غلطی پہلے سمجھو۔ مسلمان یہ غلطی کرتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے کے لیے چھٹی بھی مانگتے ہیں اور پھر جمعہ پڑھنے میں جو 1 گھنٹہ خرچ کرتے ہیں اس کی تنخواہ بھی مانگتے ہیں۔ ارے بھئی اس کی تنخواہ تجھے کہاں ملے گی؟ تو اپنے کام کے لیے، عبادت کے لیے گیا ہے اور تو نے اس میں جو 1 گھنٹہ لگایا ہے، یا تو 1 گھنٹے کی تنخواہ کٹوا، یا 1 گھنٹہ اوور ٹائم کر۔ پھر دیکھو کون سا غیر مسلم باس ہے جو چھٹی نہیں دیتا۔ ہر غیر مسلم باس چھٹی دے گا۔ جب تم 1 گھنٹہ جو خرچ کرو گے اس کی تنخواہ کٹواؤ گے، یا 1 گھنٹہ تم اوور ٹائم کرو گے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ مگر مسلمان یہ غلطی کرتا ہے، اس کو نماز بھی پڑھنی ہے اور نماز میں جو 1 گھنٹہ خرچ ہے ہوا اس کی تنخواہ بھی لینی ہے۔ اس کی تنخواہ وہ غیر مسلم کیوں دے گا؟ باولا ہے، اس کو کیا دلچسپی ہے تمہاری نمازوں سے؟ ہاں، مسلمان باس ہو، حاکم ہو، اس کی بات الگ ہے۔ جیسے ابھی ٹرکی میں رجب اردگان
प्रेसिडेंट आए तो उन्होंने आते ही पूरे मुल्क में कानून नाफिज किया कि जुमा के दिन नमाज जुमा पढ़ने की 1 घंटे की तमाम सरकारी मुलाजिमिन को छुट्टी। तो वो तो मुसलमान है, वो ऐसा कानून उनको नाफिज करना चाहिए, छुट्टी देनी चाहिए। लेकिन आप इसकी गैर मुस्लिम बॉस से उम्मीद बांधें, अगर वो छुट्टी भी दे और उस घंटे की तनख्वाह भी दे तो बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन अगर वो छुट्टी न दे तो आप बुरा न माने, उसका कसूर नहीं है, कसूर आपका है। आप उससे कहें मैं 1 घंटा जाऊंगा और तनख्वाह नहीं लूंगा इस 1 घंटे की, या 1 घंटे का शाम को वो टाइम करूंगा, तो फौरन तैयार हो जाएगा। इसी तरह से कभी तारुज होता है, दुकान नौकरी है और हज फर्ज हो गया है, हज फर्ज करने के महीना 1.25 महीना गैर हाजिर रहना है, नौकरी जाएगी, दुकान कौन चलाएगा। ऐसा तारुज कभी हो जाता है, कभी ऐसा तारुज हो जाए तो फिर इबादत मुकद्दम है और रोज़ी कमाना 2nd नंबर का फरीज़ा है। हदीस शरीफ में यही फरमाया गया, कसबुल हलाल फरीदतुन बादल फरीदा, हलाल रिज्क कमाना कंपलसरी है, फर्ज है। अगर ये 2nd नंबर का फरीज़ा है, पहले नंबर का फरीज़ा अल्लाह की इबादत है। क्यों? हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हमें रोज़ी देंगे, कहीं से भी देंगे, किसी भी तरह देंगे। रज़्ज़ाक़ वो हैं, वो रिज़्क की क्या शक्लें बनाएंगे वही जानते हैं, वो हमें भूखे नहीं मारेंगे। लेकिन हमें उनकी बंदगी का जो फरीज़ा है उसको मुकद्दम करना है, उससे करना है। बहरहाल तीसरा मजमून ये है, पहला मजमून ये है वअमुर अहलक बिस्सलाह, अपनी फैमिली को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और ख़ुद नमाज पर मजबूत रहो। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम तुमसे रोज़ी नहीं कमवाना चाहते, जैसे आका अपने ग़ुलामों से रोज़ी कमवाता है, तुम भी हमारे ग़ुलाम हो, हमारे बंदे हो, मगर हम तुमसे रोज़ी नहीं कमवाना चाहते, हम खुद तुम्हें रोज़ी देते हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, चौथा मजमून ये है कि ये दुनिया जैसे तैसे गुजर ही जाएगी, लेकिन अगली दुनिया जो आएगी उसकी आबादी इन नमाज की पाबंदी में है। अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है, बदकारों के लिए, नाफरमानों के लिए, नाहंजारों के लिए अच्छा अंजाम नहीं। तो आदमी को देखो, 2 दुनिया हैं, दिस वर्ल्ड और दैट वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड एंड आफ्टर दिस वर्ल्ड, 2 वक्त हैं। इस दुनिया तो ये तो दुनिया जैसे तैसे भी गुजर जाएगी, गरीब की भी गुजर जाती, मालदार की भी गुजर जाती है। लेकिन अगली दुनिया जो आएगी उसके आबाद करने की फिक्र करो, उसकी आबादी परहेजगारी के साथ है, और परहेजगारी नमाज की पाबंदी में। ये आयत करीमा में 4 मजमून हैं। अपनी फैमिली को नमाज का आर्डर करो, हुक्म दो। देखो, मर्द औरतों पर बालादस्त है, कुरान करीम में है रिजाल कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर बालादस्त, एक हाथ नीचे है, एक हाथ ऊपर है, तो मर्दों का हाथ औरतों के हाथ के ऊपर है, बालादस्त बनाया है। बालादस्त बनाने का क्या मतलब? मर्द कहे औरत माने। इस्लाम में जो फैमिली निज़ाम है वो फैमिली निज़ाम यही है। गैरों का जो फैमिली निज़ाम है वो है इक्वल, कोई हाथ ऊपर कोई हाथ नीचे नहीं, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ इक्वल। दोनों हाथ इक्वल का क्या मतलब? कि कोई किसी की न सुने न माने। इक्वल का मतलब ही ये है कि शौहर कहे तो बीवी की मर्जी है, माने न माने, बीवी कहे शौहर की मर्जी है, माने न माने।
اور جب یہ صورتحال ہوگی اور کشمکش رہے گی تو کشمکش میں رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ فیملی لائف کی بہبودی، بھلائی اس میں نہیں کہ دونوں ہاتھ ایکول، کوئی کسی کی نہ سنے نہ مانے، مرضی ہو تو مانے، مرضی نہ ہو تو نہ مانے۔ یہ اسلامی نظام نے، اسلامی فیملی نظام ہے ایک ہاتھ نیچے ایک ہاتھ اوپر۔ کس کا ہاتھ اوپر کس کا ہاتھ نیچے؟ یا تو تم عورت کا ہاتھ اوپر کر لو، مرد کا ہاتھ نیچے کر لو، یا مرد کا ہاتھ اوپر کر لو عورت کا ہاتھ نیچے کر لو، ایک کا ہاتھ اوپر جائے گا ایک کا نیچے جائے گا۔ اسلامی جو نظام ہے اس میں عورت بالا دست ہے اور مرد بالا دست ہے، عورت زیر دست ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر بالا دست ہے۔ کیوں؟ کوئی یہ کہے وائے عورت کا ہاتھ اوپر کیوں نہیں، عورت کو بالا دست بنائیں تو کیا حرج ہے؟ قرآن نے فرمایا دو وجہ سے، مرد بالا دست ہیں عورتوں پر دو وجہ سے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے مرد و عورت کو ایسا ہی پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے ایسا ہی پیدا کیا ہے تو تمہیں اللہ کی تخلیق میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ دیکھو یہ انگلیاں 5 برابر نہیں، آپ کہیں وائے 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 اپنے جیب میں رکھو، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے جو حکمت ہے اس حکمت سے 5 انگلیاں جس طرح چاہیں بنائی۔ اللہ نے 2 آنکھیں یہاں دی، اگر اللہ ایک آنکھ یہاں دیتے اور ایک یہاں پیچھے لگاتے، جیسے آپ گاڑی کے اندر آئینہ لگاتے ہیں بیک شو، پیچھے دکھانے والا آئینہ لگاتے ہیں تو ایک آنکھ یہاں لگاتے ایک آنکھ یہاں لگاتے، تو ہم آگے بھی دیکھتے پیچھے بھی دیکھتے، ایسا کرتے تو کیا حرج تھا؟ کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس میں تمہیں دخل دینے کا حق نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ ایک بے وقوف صاحب تھے، وہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، ایک آم کے درخت کے نیچے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے لیٹے، اوپر دیکھا تو کیریاں لگ رہی، اور یوں دیکھا تو کھیت میں تربوز کی بیلیں ہیں، وہاں اتنے بڑے بڑے تربوز لگ رہے ہیں اور یہاں اتنے اتنے آم لگ رہے ہیں۔ تو سوچنے لگے کہ اللہ میاں بھی کیسے بے وقوف ہیں، اتنے بڑے درخت کو تو اتنا اتنا پھل دیا اور اس ناتواں بیل کو اتنے بڑے بڑے تربوز اٹھائے۔ یہ سوچ ہی رہے تھے اور اوپر سے ایک آم ٹوٹا اور ڈن دے کے یہاں گرا، تو اٹھ کر بیٹھ گئے، اللہ میاں بہت سمجھدار ہیں، اگر یہ تربوز یہاں ہوتا تو میرا بہرحال اللہ نے اپنی مخلوقات کو جس طرح مناسب سمجھا اس طرح سے پیدا کیا، تم اس میں دخل دینے والے کون ہوتے ہو؟ ایک وجہ تو یہ بتائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے، مرد کو بالا دست بنایا ہے، عورت کو زیر دست بنایا ہے، اللہ کی یہ حکمت ہے، اس حکمت میں تم کون دخل دینے والے ہوتے ہو؟ دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، جب تک بیٹی ہے باپ خرچ کرتا ہے، بیوی بن گئی شوہر خرچ کرتا ہے، بیوہ ہو گئی اولاد خرچ کرتی، اور عربی میں کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ تو جب عورتوں کے ذمے کمانا اللہ نے رکھا ہی نہیں، عورتوں کے پر خرچ کرنا مردوں کے ذمے رکھا ہے، تو مردوں کی بات نہیں مانیں گے؟ موٹی سی بات ہے، جب وہ مرد ان پر خرچ کرتے ہیں اور وہ ممنون احسان ہیں۔ آج کل عورتیں مردوں کی بات اپنے معاشرے میں نہیں، غیروں کے معاشرے کی بات کہہ رہا ہوں، آج کل عورتیں مردوں کی بات کیوں نہیں مانتی؟ یہ بھی جاب کرتا ہے، یہ بھی جاب کرتی ہے، یہ بھی کماتا ہے، یہ بھی کماتا ہے،
یہ عورت شوہر کی کمائی کے محتاج نہیں رہی۔ پھر ہوتا کیا ہے، گھر میں آ کر یہ بھی کھانا نہیں پکاتا، یہ بھی نہیں پکاتا، یہ بھی ٹیک اوے سے کھانا لاتی، یہ بھی ٹیک اوے سے کھانا لاتے، اور دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اپنا اپنا کھانا کھا کر اٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا کھانا بھی نہیں کھاتے۔ تو یہ تو صحیح ہے، جب مرد خرچ نہیں کر رہا، عورت اپنا کما کر کھا رہی ہے، تو اب وہ کیوں مانے شوہر کی بات؟ لیکن اسلامی نظام یہ نہیں ہے۔ اسلامی نظام تو یہ ہے کہ عورت جب تک بیٹی ہے باپ کھلائے، بیوی بن جائے شوہر کھلائے، بیوہ ہو جائے اولاد کھلائے، بس ہر حال میں مرد ان پر خرچ کریں گے۔ جب مرد خرچ کریں گے تو ان کو مردوں کی بات ماننی پڑے گی۔ تو دوسری وجہ اللہ نے یہ فرمائی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ جب عورتوں کو مردوں کی بات ماننی ہے تو اب عورتوں سے یہ کہا جائے کہ اپنے مردوں کو نماز کا حکم دو، یہ الٹی بات ہے۔ مردوں سے یہ کہا جائے گا کہ اپنی فیملی کو نماز کا حکم دو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو چھوڑو، ان کی جو بھی دنیا میں جو ان کی معاشرت ہے، جو ان کا طریق زندگی ہے وہ جانے، ان کو مبارک۔ لیکن وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اللہ پر ایمان لائے ہو، ان کو تو اللہ کی سننی پڑے گی اور ماننی پڑے گی۔ تو فرماتے ہیں وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی فیملی کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ کیسے بچائیں گے؟ ایسے بچائیں گے کہ سب سے پہلے اولاد کی، بیوی کی اور بچوں کی دینی تربیت کریں گے۔ یا تو بیوی ایسی ڈھونڈ کر لاؤ جو نیک صالح لڑکی ہو، دین پڑھی لکھی ہو، اور اگر ایسی نہیں ملی تو اپنے پاس آنے کے بعد میں اب پڑھو۔ سمجھو، ایسی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤ جو نیک صالح ہو اور دین پڑھی لکھی ہو۔ ایسی لڑکی اگر مل جائے تو سبحان اللہ۔ لیکن ہر آدمی کو ایسی لڑکی ملنا ضروری نہیں ہے کہ ملے، تو اگر ایسی نہ ملے تو اپنے پاس لا کر کے اس کی تربیت کرو، اس کو پڑھاؤ، اس کو لکھاؤ، اس کو سمجھاؤ۔ میری قوم میں لڑکے لڑکیاں سب کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، محلے محلے، گاؤں گاؤں مکتب ہیں، کوئی بچہ ہمارے یہاں جاہل نہیں ہوتا، نہ لڑکا نہ لڑکی۔ لیکن ہمارے یہاں عورتوں میں حفظ کا رواج نہیں ہے کہ عورتوں لڑکیوں کو حفظ کرائیں، یہ رواج پہلے نہیں تھا۔ تو میری شادی ہوئی میرے ماموں کی لڑکی سے، وہ پڑھی لکھی تھی، دیندار تھی، لیکن حافظ نہیں تھی۔ تو وہ میرے پاس آ کر انہوں نے حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد میں میرے 11 لڑکوں کو انہوں نے حفظ کرایا، اور ان کی 5 بہوؤں کو انہوں نے حفظ کرایا۔ خود انہوں نے بھی حفظ کیا اور ساری فیملی کے حافظ استاد وہی ہیں، سب کو حفظ انہوں نے کرایا۔ تو وہ حافظ نہیں آئی تھی تو میں نے کرایا۔ لہذا اگر ایسی لڑکی ملی ہے جو دین پڑھی ہوئی نہیں ہے تو تم پڑھو، تم اس کا انتظام کرو۔ کہ میں بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں تو تو مسجد میں پڑھ، اور مسجد میں مولانا صاحب سے پڑھ کر آ کر گھر میں بیوی کو پڑھاؤ۔ بہرحال پھر جب بیوی کو تم سنبھال لو گے تو پیچھے جو اولاد ہوگی اس اولاد بھی اسی میاں بیوی کے نہج پر پڑے گی۔ گھر کا جیسا ماحول ہوگا اولاد اسی ماحول میں پلے گی بڑھے گی۔ بعض لوگ ہمارے پاس، میرے پاس آتے ہیں
حضرت دعا کر دیجئے، میں ان 2 لڑکوں کو حافظ بنانا چاہتا ہوں۔ تو میں اس سے پوچھتا ہوں، تو ناظرہ پڑھا ہوا ہے؟ کہ ہوں۔ تیری بیوی ناظرہ پڑھی ہوئی ہے؟ کہ ہوں۔ تم میاں بیوی نماز پڑھتے ہو؟ کہ ہوں۔ تو میں کہتا ہوں جاؤ، تیرے لڑکے حفظ نہیں کر سکیں گے، لے جا، میری دعا سے کیا ہوگا؟ تجھے بچوں کو حفظ کرنا ہے تو تم ماں باپ پہلے ناظرہ پڑھنا تو سیکھو، اور اپنے گھر میں نماز پڑھو، اور اپنے گھر کا ماحول دینی تو بناؤ، تو یہ لڑکے دین کی راہ پر لگیں گے۔ تم دونوں تو دین کی راہ پر لگ ہی نہیں رہے، تو لڑکے کہاں سے لگیں گے؟ آج کل لوگ بہت چاہتے ہیں کہ بیٹا حافظ ہو جائے، لیکن وہ تو خود ڈر منڈا ہے، اور وہ داڑھی منڈا ہے، اس کا مطلب کہ وہ اور اس کی بیوی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، تو پھر گھر کا ماحول ہی جب دینی نہیں ہے تو کہاں سے وہ بچہ حفظ کرے گا؟ برٹش میں، برطانیہ میں ڈیوزبری میں تبلیغ کا مرکز ہے، اس کے امیر تھے حافظ صاحب، انتقال ہو گیا ان کا۔ ان کے یہاں دارالعلوم بھی ہے، مرکز میں ڈیوزبری میں دارالعلوم بھی ہے، دورے تک تعلیم ہوتی ہے۔ ان کے یہاں قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بچے کو مدرسے میں داخل کرنا چاہتا ہے تو بچے کو لائے اور ساتھ میں بسترا لے کر آئے، اور سیدھا 4 مہینے کے لیے نکلے جماعت میں، پھر ہر سال 1 چلہ دے تو اس کے بچے کو مدرسے میں لیتے ہیں، ورنہ نہیں لیتے۔ ان کے یہاں قانون ہے۔ تو لوگوں نے مجھ سے، میرے حافظ صاحب سے دوستانہ تعلق تھے، تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب نے ایسی کڑی شرط لگا رکھی ہے، کیا ضروری ہے کہ جس دن بچے کو داخل کر رہے ہیں اس دن موقع ہو 4 مہینے کے لیے نکلنے کا تبلیغ میں؟ انہوں نے مجھ سے ذکر اس لیے کیا کہ میں حافظ صاحب سے ذکر کروں۔ چنانچہ ایک ملاقات میں نے حافظ صاحب سے کہا، حافظ صاحب یہ کیا تم نے پکھ لگا رکھی ہے؟ گجراتی، میں نے کہا کیا پکھ لگا رکھی ہے؟ کیا ضروری ہے کہ جب بچے کو کوئی داخل کرنے آیا ہے تو اس وقت وہ فوراً جماعت میں 4 مہینے کے لیے نکلے اور پھر ہر سال چلہ دے؟ اس کا بچے کی تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ تو حافظ صاحب نے مجھے کہا، مول صاحب وجہ میں بتلاؤں۔ انہوں نے کہا دیکھو، اس ملک میں ہم بچے کو مار تو سکتے نہیں، سمجھا بجھا کر، پھسلا کر ہم نماز پر لگاتے ہیں، پھر ہر مہینے میں ہم بچوں کو 3 دن کی چھٹی دیتے ہیں، وہ گھر جاتے ہیں۔ اب گھر گیا تو نہ باپ نماز پڑھتا ہے، نہ ماں نماز پڑھتی ہے، نہ بھائی نماز پڑھتے ہیں، نہ بہنیں نماز پڑھتی ہیں، تو یہ بچہ گھر جا کر کیوں نماز پڑھے گا؟ وہ 3 دن میں جیسا تھا ویسا ہی انگڑ ہو کر آ جاتا ہے۔ اب ہمیں اثر نو محنت شروع کرنی ہے، اب اس کا ذہن بنانا ہے، سمجھانا ہے، بجھانا ہے، اور جب اس کو ہم نے نماز کا عادی بنا دیا تو 3 دن کی چھٹی میں گھر گیا، پھر تھا ویسا ہی ہو کر آ گیا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو دین پڑھانا چاہتا ہے تو اس کے گھر کا ماحول دینی ہو۔ تو ہم جو یہاں تربیت کرتے ہیں مدرسے میں، بچہ جب چھٹی میں گھر جائے تو ہماری تربیت ضائع نہ جائے، بلکہ وہ وہاں جا کر بھی نماز پڑھے اور نماز پڑھتا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا حافظ صاحب بہت بہتر مصلحت ہے، بالکل مضبوط رہو اس شرط پر، اس کے بغیر مت داخل کرو کسی کو، کیونکہ ہم تو محنت کر کر کے تھک گئے، وہ گھر جا کر جیسا تھا ویسا ہی ہو کر آ گیا۔ تو پہلے گھر کا ماحول دینی بناؤ تو اگر لڑکے کو پڑھانا ہے تو یہ ہے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو دوزخ سے بچانے کا یہ راستہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اولاد نیک صالح بنے دنیا میں اور آخرت میں دوزخ سے بچے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، خود دیندار بنو، فیملی پر نظر رکھو، ان کو حکم دو، خود مضبوط رہو نماز پر، ان کو نماز کا حکم دو، تو وہ نیک صالح بنیں گے اور وہ دین کے راستے پر پڑیں گے،
ناظرہ پڑھواؤ گے ناظرہ پڑھیں گے، حفظ کرواؤ گے حفظ کریں گے، اور اگر اس کی ذہنی صلاحیت ہو تو تم ان کو عالم بھی بنا سکتے ہو۔ دیکھو ہر مسلمانوں کا ہر بچہ عالم بنے یہ ضروری نہیں ہے، مسلمانوں کا ہر بچہ مسلمان بنے یہ تو ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا فریضہ ہے، فرض ہے، کمپلسری ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، چاہے جوان ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے شہری ہو چاہے دیہاتی ہو، کوئی ہو، مسلمان ہے کہ جی ہے تو دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اسلامی زندگی جی سکے، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مولوی اور مفتی اور علامہ اور قاضی اور بننا یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، جس کی ذہنی صلاحیت ہے اور وہ چاہتا ہے تو بناؤ۔ آج کل مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ جو ذہین لڑکا ہوگا اسے تو کالج میں یونیورسٹی میں ڈالیں گے، اور جو سیکنڈ نمبر کا ذہن ہوگا اسے مدرسے میں ڈالیں گے کہ چل مولوی بن۔ یہ میں یہاں کی بات نہیں کہہ رہا، یہاں تو کوئی مولوی بناتا ہی نہیں، یہاں تو بس آخری معراج ہے، حافظ بنا دیا بس کام ہو گیا۔ یہ تو اس ملک میں تو آخری معراج یہی حافظ بنا دیا ہے۔ میں اس لیے یہاں کی بات نہیں کہہ رہا، ہمارے ہندوستان، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی بات کہہ رہا ہے کہ وہاں ایک مسلمانوں کا مزاج ہے، جو ذہین لڑکا ہوگا اسے تو کالج میں ڈالیں گے، یونیورسٹی میں ڈالیں گے، اور جو ذہن کے اعتبار سے کمزور ہے اسے دارالعلوم میں بھیجیں گے مولوی بننے کے لیے، یا مولوی بن۔ اب ظاہر ہے کہ ذہن ہی جب اس کا کمزور ہے تو کیا مولوی بنے گا؟ اور گجراتی میں کہتے ہیں کہ مولوی بن کر کیا دھاڑ مارے گا، کیا چنا پھوڑ لے گا، مولوی بن کر کیا قلعہ فتح کر لے گا؟ اس کا ذہن ہی کمزور ہے، اس نے کچھ ڈھنگ سے سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ اس لیے جو ذہین ہے اس کو مولوی بناؤ، کمزور ہے اسے اسکول میں کالج میں ڈالو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جو ذہین ہے وہی عالم بن کر کے کام کرے گا، قرآن و حدیث کو صحیح طریقے پر وہی سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس ملک میں سب سے اہم مسئلہ اپنا نماز کی، پہلی اپنی پابندی نماز کی، پھر اپنی فیملی کی نماز کی پر نظر رکھنا اور ان کو نماز کا حکم دینا، اور بیوی بچوں کو سب کو نماز کے پر لگانا اور ان کو دین کی تعلیم دینا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دنیا تو دیکھو، اس ملک میں جو لوگ آئے ہیں وہ اکانومی کی بنیاد پر آئے ہیں، کمانے آئے ہیں، ڈگریاں لے کر آئے ہیں، ڈگریوں کی بنیاد پر آئے ہیں کمانے کے لیے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بیٹے کو بھی کالج یونیورسٹی پڑھائیں تاکہ وہ 4 پیسے کمانے کے قابل ہو جائے، یہ سوچتے ہیں لوگ۔ لیکن یہ تو دنیا کی بات ہے، آخرت کی بات سوچو۔ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا بھی آ رہی ہے، اور اس دنیا میں تو نرم گرم ہر ایک کی زندگی گزر جائے گی۔ جس کے پاس مال ہے وہ بھی زندگی پوری کر لے گا، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی زندگی پوری کرے گا، مگر اور یاد رکھو حدیث شریف میں ہے ما نحل والد ولدا خیر من ادب حسن، کسی باپ نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت سے اچھی گفٹ نہیں دی۔ اولاد کے لیے بہترین گفٹ ہے ان کی اچھی تربیت کرو اور ان کی تربیت پر پیسہ خرچ کرو۔ کوئی انسان اپنی تقدیر کوری لے کر دنیا میں نہیں آتا، ہر آدمی اپنی تقدیر کی تختی میں 4 لفظ لکھوا کر آتا ہے۔ اگر غریبی لکھوا کر آیا ہے تو باپ کا بیلنس اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، سب ضائع ہو جائے گا، اور اگر وہ راحت اور آرام مالداری لکھوا کر آیا تو باپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوگا تو بھی کامیاب ہو جائے گا۔
اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو کماتے ہیں اس کما کر کے جمع کر کے بیلنس اولاد کے لیے اس کی فکر مت کرو، وہ تو اللہ اس کے رزاق ہیں۔ اپنی فکر اس کی کرو کہ ہمارے سامنے ہماری اولاد دینی تربیت حاصل کر لے اور اس کے لیے جو خرچ کرنا پڑے وہ خرچ کرو۔ یہ اس آیت کے 4 حکم تھے، ذہن میں رکھو۔ اپنی فیملی کو نماز کا حکم دو، اسے مقدم کیا، اور فرمایا خود اس پر اسٹیٹ فاسٹ رہو، مضبوط رہو نماز پر۔ پھر فرمایا کہ ہم تم سے دنیا نہیں کموانا چاہتے، دنیا جیسے آقا غلاموں سے دنیا کمواتا ہے، تم بھی ہمارے بندے ہو، غلام ہو، ہم تم سے روزی دنیا نہیں کموانا چاہتے، روزی تو تمہیں ہم دیتے ہیں۔ لہذا نماز کو مقدم رکھو، اور نماز سے مراد ہے ہر دینی کام، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر نماز، ہر چیز کو روزی کمانے پر مقدم رکھو، اور مقدم کرنے میں 4 پیسے کا نقصان ہوتا ہے تو برداشت کرو۔ دنیا کا اگر نرم گرم دنیا تو گزر جائے گی، آخرت کی کامیابی والعاقبۃ للتقویٰ، آخرت کا اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، آخرت ان کی سکسیسفل ہوگی۔ اور جو اس دنیا میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے نہیں ڈرتے، نہیں بچتے، ان کی آخرت خراب ہوگی۔ یہ اس آیت کریمہ کا ایک مضمون ہے جو میں نے عرض کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد آپ حضرات کو اپنی ضرورت کی کوئی بات پوچھنی ہو پوچھو، اور یہ ذہن میں رکھو کہ میں ذرا اونچا سنتا ہوں، جلدی جلدی بولو گے تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، سلولی بولو گے تو آواز تو آتی ہے لیکن جو بولتا ہے وہ سمجھ میں جلدی سے نہیں آتا۔ جیسے میں بول رہا ہوں سلولی، ایک ایک لفظ الگ الگ، اس طرح سے بولو، میں سمجھوں گا، اور ہر اپنی ضرورت کی باتیں پوچھو۔ فرمائیے۔ ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ روزہ عورتوں اور مردوں کے لیے فرض ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنس بھی بتائے ہیں کہ کوئی مسافر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بہت بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی پاگل ہے، تو ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو، کیا وہ بھی اس زمن میں آتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے حاملہ ہونے کے سبب؟ بالکل، حاملہ نہیں، دودھ پلانے والی بھی ضمن میں آتی ہے، اور حدیث شریف ہے کہ اگر کوئی عورت دودھ پلاتی ہے بچے کو، اور بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پیتا، اور ماں کا روزہ رکھتی ہے، تو ماں کا دودھ دوپہر کے بعد کم ہو جاتا ہے اور بچہ بھوکا مرتا ہے، روتا ہے، تو وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے تو بعد میں قضا کر لے۔ اسی طرح سے حمل ہے، حمل میں بعض عورتوں کے اگر لمبا بھوکا رہیں گی تو پیٹ میں رطوبت گھٹ جاتی ہے، بچہ سوکھ جاتا ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں تو اگر ایسی کوئی عورت ہے کہ جس کو حمل میں یہ ڈاکٹروں نے کہا کہ تجھے لمبا بھوکا نہیں رہنا، تجھے 2 گھنٹے کے بعد کچھ کھانا ہے تاکہ بچہ اندر سوکھے نہ، بچہ اندر سوکھ جائے گا تو پیدا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا، بلکہ مر جائے گا، ایسی عورت کے لیے بھی حدیث شریف میں فیسیلٹی دی گئی ہے کہ وہ حمل کے زمانے میں روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ حامل اور مرضع دونوں کو حدیث شریف میں یہ فیسیلٹی دی گئی ہے۔ زور سے بولو۔ سوال ریپیٹ کریں تو اور کیا سن سکتی ہے، کون سا سوال پوچھا؟ چلو وہ تو ہو گیا۔ پہلا جو سوال، یہ کہتے ہیں کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ تو لاؤڈ اسپیکر سے سوال کر نہیں رہا، اور خواتین جواب کیسے سمجھیں گے سوال سمجھے بغیر، لہذا سوال کو ریپیٹ کرنا چاہیے۔ بھائی نے یہ سوال کیا کہ قرآن کریم میں اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کو اللہ نے قرآن کریم میں یہ فیسیلٹی دی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے،
بعد میں جب سفر سے گھر آ جائے اور بیماری سے تندرست ہو جائے تب روزہ رکھ سکتا ہے، یہ فیسلٹی دی ہے۔ وہ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہے، پیٹ میں بچہ ہے، یا تو اس کو یہ فیسلٹی شریعت نے دی ہے یا نہیں دی؟ میں نے ان کو جواب دیا کہ حاملہ ہی کو نہیں، جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے دونوں کو شریعت نے یہ فیسلٹی دی ہے۔ آج کل تو مصیبت یہ آئی ہے کہ عورتیں بچے کو دودھ پلاتی ہی نہیں، ڈبہ پیدا ہوتے ہی ڈبے پہ چڑھا دیتی ہیں۔ لیکن ایشیا میں غریبوں کی عورتیں بچے ہی کو دودھ پلاتے ہیں اور اسی پر بچہ جیتا ہے، ان کے پاس میں کہاں سے ڈبے کے پیسے ہی نہیں ہیں دودھ لا کر پلانے کے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں لیتا، اور رمضان میں روزہ رکھنے سے دوپہر کے بعد میں دودھ گھٹ جاتا ہے اور بچہ روتا ہے، تو شریعت نے ایسی دودھ پلانے والی عورت کو فیسلٹی دی ہے کہ وہ رمضان کا روزہ بعد میں قضا کرے، رمضان میں نہ رکھے، جب دودھ بچے کو چھڑا دے تب قضا کرے۔ اسی طرح جب عورت پیٹ سے ہوتی ہے تو بعض عورتوں کا اگر وہ لمبا بھوکا رہیں تو بچہ دانی کے اندر جو رطوبت ہے وہ رطوبت کم ہو جاتی، سوکھ جاتی۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، جیسے ڈائیابٹیز والے کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ وقفے وقفے سے کھاؤ، زیادہ مت کھاؤ، تھوڑا سا کھاؤ، اسی طرح سے اس کو بھی ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ وقفے وقفے سے کھاؤ، بس ورنہ تیرا بچہ رطوبت سوکھ جائے گی، بچہ اندر مر جائے گا۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر اس کو شریعت نے فیسلٹی دی ہے کہ وہ حمل کے زمانے میں رمضان کا روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے تو کر سکتی ہے۔ لیکن سب کے ساتھ روزہ رکھنے میں فائدہ ہے، پھر بعد میں اکیلے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں سفر میں چل رہا اور برابر روزے رکھ کے چل رہا۔ پچھلے سال میں 16 رمضان کو لندن سے ٹورنٹو آیا تو بھی روزہ رکھا۔ لوگوں نے منع کیا کہ دن لمبا ہو جائے گا، روزہ مت رکھو۔ میں نے کہا دن لمبا ہو جائے گا توڑ لوں گا، نہیں برداشت ہوگا توڑ لوں گا۔ تو میں نے 26 گھنٹے کے بعد ٹورنٹو میں آ کر افطار کیا اور ایک گلاس بھی پانی نہیں پیا، ایک سموسہ بھی نہیں کھایا۔ تو یہ تو خیال ہے، سب کے ساتھ ساتھ سہولت ہو جاتی ہے، لیکن پھر اگر بعد میں مشکل ہوگی۔ بس اگر مسافر سفر میں روزہ رکھے، آج کل سفر کیا ہے؟ آج کل سفر کچھ بھی نہیں ہے، حضر جیسا ہی سفر ہے۔ بس اگر سفر میں روزہ رکھے یا معمولی بیماری ہے برداشت کر سکتا ہے اور ڈاکٹروں نے بار بار دوا وقفے وقفے سے دوا پینے کو نہیں کہا اور وہ روزہ رکھے سب کے ساتھ، تو سہولت سے نکل جائے گا۔ لیکن جو شریعت نے فیسلٹی دی ہیں وہ دی ہیں، بس اگر وہ نہ رکھے بعد میں رکھنا چاہے، نہ رکھے بعد میں رکھ سکتا ہے۔ حاملہ عورت بھی، ہر حاملہ عورت نہیں، جس حاملہ عورت کو ڈاکٹر نے یہ کہہ رکھا، اور ہر دودھ پلانے والی نہیں، جو عورت دودھ پلا رہی ہے اور بچہ ماں کا ہی دودھ لیتا ہے، باہر کی کوئی چیز نہیں پیتا، اور وہ دوپہر کو جب دودھ کم ہو جاتا تو وہ روتا ہے پریشان، مغرب کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ان دو حاملہ کو اور دودھ پلانے والی کو شریعت نے فیسلٹی دی ہے۔ اب آپ فرمائیں کیا فرما رہے تھے؟ ذرا سنیے، میں سمجھ رہا نہیں رہا ان کی بات۔ حضرت یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں کوئی ٹوتھ پیسٹ برش مکروہ تحریمی ہے۔ روزے کی حالت میں آپ منہ میں کوئی چیز ڈالیں اور وہ گلے سے نیچے نہ اترے، باہر پھینک دیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھو کہ نہیں؟ وہ روزہ ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز گلے سے نیچے اترے۔ اگر آپ گلے سے نیچے نہ اترنے دیتے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ سب حرکتیں، نسوار بھر دیا، پان رکھ لیا، تمباکو پیسا ہوا دانتوں پر ملا اور رال ٹپکا دی،
پیسٹ کر لیا، منجن کر لیا، سب مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کیوں ہیں؟ روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وہاں تم گلے پر کون سا سپروائزر بٹھاؤ گے جو یہ تمہیں بتلائے کہ کوئی چیز گئی نہیں گئی؟ آدمی تو یہ سمجھے گا نہیں گئی، اس لیے روزہ خطرے میں پڑتا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی بھی کام کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ ہاں صرف عورت کو اجازت دی ہے، وہ عورت جس کا شوہر بدتمیز ہے، کھانے میں سالن میں نمک کم زیادہ ہوتا ہے تو ڈنڈا بھی اٹھاتا ہے، تو ایسا بدتمیز شوہر ہے تو اس کی بیوی کو شریعت نے اجازت دی کہ وہ سالن انگلی لگا کر کے زبان پر رکھ کر تھوک دے، سالن چکھے تاکہ شوہر تمیز مارے نہ۔ تو یہ عورت کو فیسلٹی دی ہے، وہ بھی زبان پر رکھے اور تھوک دے، زبان پر رکھتے پتہ چل جائے کہ نمک کیسا ہے، پھر تھوک دے۔ اور تم منجن کرو گے یا منہ میں نسوار بھرو گے یا گال کے اندر پان بھرو گے یا کہ وہ تمباکو ملو گے، پیسٹ ملو گے، تو کیا پتہ کہ گیا گلے سے نیچے نہیں گیا، ہو سکتا گیا ہو، اس لیے مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن روزہ رہا یا ٹوٹا اس کا مدار اس پر ہے کہ اندر گلے سے کوئی چیز پیٹ میں گئی تو روزہ ٹوٹا، نہیں گئی تو نہیں ٹوٹا۔ باقی یہ عمل کرنا مکروہ تحریمی ہے نا، روزے میں یہ عمل ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کو خطرے میں کیوں ڈالو؟ ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، جب وضو کرو تو ناک میں خوب پانی اوپر چڑھاؤ اور پھر جھاڑو۔ فرمایا مگر اگر تم روزے سے ہو تو پانی مت چڑھاؤ، اگر روزے سے اور پانی چڑھاؤ گے ہو سکتا ہے دماغ میں پہنچ جائے، تو دماغ میں جو چیز پہنچتی وہ پیٹ میں اتر جاتی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو روزہ توڑنے والی چیزیں، خطرے والی چیزیں ہیں، ان سے روزے میں بچنا چاہیے۔ یہ صورت بھی خطرے والی ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ حضرت کیا عورتیں اپنی تراویح کی جماعت اور حافظہ کے ساتھ کر سکتی ہیں سپریٹ؟ اس کو مکروہ لکھا ہے بھائی، عورتیں اپنی تراویح کی نماز جماعت سے کریں، اس کو مکروہ لکھا ہے۔ دیکھو میرے یہاں اللہ کے فضل سے میرے گھر میں ان کی والدہ حافظہ تھی، میری لڑکیاں حافظہ تھیں، میری بہویں حافظہ تھیں۔ تو رمضان میں میرا آخری لڑکا جو بالغ ہوا ہے اور تراویح سنانی ہے، وہ گھر میں امام بنتا تھا، اور ساری عورتیں میری فیملی کی عورتیں، پڑوس کی عورت بھی نہیں، میرے گھر کی عورتیں ہی اس لڑکے کے پیچھے نماز پڑھتی تھی۔ اب یہ عورتیں تو حافظ ہیں، تو ان کی جوڑی بنائی تھی ان کی ماں نے، دو کی جوڑی ہے، وہ اوابین میں اپنا پارا سنائے گا، یہ پہلے سنائے گی پھر وہ سنائے گی، اور دوسری دو کی جوڑی نہیں، دو کی جوڑی ہے، ایک اپنا پارا اوابین میں سنائے گی اور دوسری اپنا پارا تہجد میں سنائے گی، اور یہ دو کی جماعت ہوگی اور ایک دوسرے کے پارا سنائیں گے۔ اور جماعت میں عورتیں نہیں ہو، جماعت میرا لڑکا جماعت کرائے گا، اس میں فیملی کے وہ جتنی عورتیں وہی۔ میرے گھر کے سامنے ایک گز کے فاصلے پر سامنے گھر ہے، دروازہ، انہوں نے ایک دوسرا گھر میرے پڑوس میں نیبر ہے، ان عورتوں نے چاہا کہ ہم جماعت میں شریک ہو، میں نے کہا نہیں، دوسرے گھر کی عورتیں نہیں آئیں گی۔ ایک گھر کی عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھیں اور گھر کا لڑکا یا بڑا کوئی جماعت کرائے، محرم ان کو امام بن کر نماز پڑھائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور حافظہ ہوں اور پارا سنانا ہو تو دو عورتیں جو حافظہ ہوں وہ اس طرح سے جوڑی بنائیں، ایک دوسرے کو سنائیں۔ مسجد میں عورتیں انتظام کر سکتی ہیں ایسا؟ مسجد میں نہیں، مسجد میں تو عورتوں کو آنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ تو جو تمہارے امریکہ میں عورتیں مسجدوں میں آتی ہیں، اس میں ایک تو گورنمنٹ کا قانون ہے
ہر مسجد میں عورتوں کا حصہ بنانا ضروری ہے، اس کے بغیر گورنمنٹ پرمیشن ہی نہیں دیتی، کیوں؟ ان کے یہاں ایکوالٹی ہے، تو وہ ایکوالٹی مسلمانوں پر بھی نافذ کرتے ہیں، تو اب عورتوں کے لیے جگہ تو بنانی ہے۔ پھر ٹورنٹو میں نے ایک بندے سے پوچھا، ارے بھائی تو تو دیوبندی ہے، اپنی بیوی کو لے کر مسجد میں کیوں آتا ہے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ میرا گھر بہت بڑا ہے اور گھر میں میری بیوی کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، میں گھر میں اس کے تنہا چھوڑ کر آؤں گا اور 2 گھنٹے کے بعد میں لوٹوں گا تو بیچاری کئی جن بت سے ڈرے گی یا کہیں پاگل ہو جائے گی۔ بڑے لمبے گھر میں ایسا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی 3 بچے ہی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک ہی عورت رہے گھر میں تو پاگل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ڈر جائے، کہیں کھٹکا ہو اور ایک دم ڈری، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کٹورا گرا تھا، مگر اس کے لیے وہ بھوت بن گیا۔ تو اس نے کہا کہ اس لیے میں لاتا ہوں تاکہ وہ میرے گھر میں اور کوئی عورت تو ہے نہیں، اب وہ اکیلی گھر میں رہے گی، ہو سکتا ہے ڈر جائے بیچاری اور بیمار ہو جائے، تو اس سے لے کر آتا ہوں۔ تو میری سمجھ میں آیا کہ اس ملک، ہمارے ملک میں یہ ضرورت نہیں، ہمارے ملک میں تو سارا محلہ ایک گھر ہے، تمہارے یہاں اس نیبر کو کوئی نہیں جانتا، اس نیبر کو کوئی نہیں جانتا، ہمارے یہاں ایسا نہیں، ہمارے سارا محل، ہم اپنے 2 مہینے کے لیے گھر سے نکل جاتے ہیں، ہمیں کوئی گھر کی فکر نہیں، سارا محلہ ایک گھر ہے۔ لیکن یہاں کی پوزیشن صورت اور ہے، اس لیے ہم اس ملک میں کچھ کہتے نہیں ہیں کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں، یہ کہتے نہیں، ہم آتی ہیں، آنے دو، باقی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مسجدوں میں نہیں ہوگا، وہ نظام گھروں میں بنے گا، مسجد میں نہیں۔ بس یہ 2 ہی آدمی رہ گئے ہیں سوال کرنے کے لیے، اور کوئی بندہ نہیں رہا۔ وہ جمعے کا ہمارے یہاں خطبہ جو ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے اور قرات چھوٹی ہوتی ہے، تو ہاں بھائی، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ ٹورنٹو میں جس مسجد میں ٹھہرتا ہوں، وہ امام ہے ہمارا دیوبند کا پڑھا ہوا ہے، اور لمبا خطبہ دیتا ہے، عربی میں چھپا ہوا لے کر کے گاتا ہے لمبا، جو عرب ہوتے ہیں تو ان کو سب کو رجاتا ہے۔ پھر جمعہ کی دوسری رکعت میں ہمیشہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، یہ جو یہاں بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان طول صلاة الرجل وقصر الخطبہ مئنۃ من فقہہ۔ آدمی نماز لمبی پڑھائے اور خطبہ مختصر دے تو یہ اس کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے کہ آدمی سمجھدار ہے۔ آپ کے اس امریکہ کا ایک صدر گزرا ہے ابراہیم لنکن، اس کا قصہ لکھا ہے، نامہ نگاروں نے، اخبار نویسوں نے اس سے پوچھا، وہ بڑا غضب کا اس کا حافظہ تھا اور اسپیکر بھی بہت بہترین تقریر کرتا تھا۔ ابراہیم لنکن بہت پرانے زمانے گیا، تو نامہ نگاروں نے پوچھا کہ اگر آپ کو ایک ٹاپک دیا جائے اور اس پر بولنے کے لیے 10 منٹ دیے جائیں تو آپ اس کی تیاری کتنے دن میں کریں گے؟ تو اس نے سوچا اور کہا ان 2 ویکس، 2 ہفتے میں اس کی تیاری کروں گا۔ تو نامہ نگاروں نے کہا کہ اگر اس پر گفتگو تقریر کرنے کے لیے، اسپیچ کے لیے آپ کو 20 منٹ دے دیے جائیں، 10 اور 10 20 منٹ دے دیے جائیں تو اس کی تیاری آپ کتنی دیر میں کریں گے؟ تو اس نے کہا ان 1 ویک، 1 ہفتے میں تیاری کر لوں۔ تو نامہ نگاروں نے پوچھا کہ اگر آپ کو اس ٹاپک پر بولنے کے لیے 30 منٹ دیے جائیں، 10 اور 10 30 منٹ دیے جائیں اس موضوع پر بولنے کے لیے، تو آپ اس کی تیاری کتنے دن میں کریں گے؟ تو اس نے جواب دیا، اس کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے مجھے، جب چاہو ایسی تقریر کروا لو۔
اس نے کہا مجھے اگر بولنے کے لیے 60 منٹ مل رہے ہیں تو مجھے تیاری کرنے کیا ضرورت ہے، ادھر سے کر کے موضوع سمجھا دوں گا۔ چھوٹ وقت میں بات پوری کہنا، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، اتنی آسانی سے نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے آدمی خطبہ چھوٹا دے اور نماز اس سے لمبی پڑھائے تو یہ دلیل ہے کہ آدمی سمجھدار ہے، وہ ہفتے بھر تیاری کر کے آ کے خطبہ دینے کے لیے آیا ہے۔ بس آج کل جو یہ رواج چل پڑا ہے کہ لمبا خطبہ، بھاشن، یہ ہندی لفظ ہے، لیکچر دے رہا ہے، اور نماز تو ستیہ ناش کر دیے۔ نماز مسنون پڑھاؤ، جو صورتیں مسنون ہیں وہ صورتیں پڑھو، یا اتنی مقدار کہیں سے بھی پڑھو، جتنی مسنون مقدار ہے اتنی مقدار قرآن کریم میں کہیں سے بھی پڑھاؤ۔ پھر اس کے بعد خطبے کے بارے میں تم جانو جیسا تمہیں دینا ہو، باقی نماز مسنون پڑھاؤ۔ اور یہ جو طریقہ چل پڑا ہے اس ملک میں، برطانیہ میں نہیں، کینیڈا میں اور امریکہ میں، یہ جو طریقہ چل پڑا یہ غلط طریقہ، سنت کے خلاف ہے۔ آپ کہیے کیا وہ پوچھ رہے تھے؟ میں نے ڈانٹا تو بند ہو گئے۔ خواتین کی جماعت کے لیے ہم؟ تراویح باقاعدہ کیا اعلان کریں؟ کیا جا سکتا ہے؟ تہجد خواتین کی تراویح کی جماعت کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے؟ ان کی جماعت کہاں ہوتی؟ ان کی جماعت تو ہوتی نہیں۔ ہاں؟ یہاں پہ یہ بغیر سمجھے سوال کر رہے ہیں۔ یہاں انتظام ہے۔ چلو بھائی، تم بغیر سمجھے بات گفتگو آگے کر رہے ہو۔ جو میں نے پہلے عورتوں کی جماعت کے بارے میں بتلایا اس کو تم سمجھے ہی نہیں۔ روزے کی حالت میں خوشبو استعمال کرنا، ہم؟ روزے کی حالت میں خوشبو لگانا، عطر لگانا، لگاؤ، کوئی حرج نہیں۔ روزے کی حالت میں بھائی پوچھ رہے کہ عطر لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں، بولو بھائی۔ کون امام صاحب ہے؟ ہاں فرماؤ۔ بھائی دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کا مصداق منقطع الغزات ہیں۔ شامی میں، اب تو عالم ہیں، شامی میں جہاں مصارف کا بیان آیا ہے وہاں 1.5 صفحہ اس موضوع پر ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کا مصداق منقطع الحاج ہے۔ ایک بندہ ہے حج کو جانا چاہتا ہے، پیسے نہیں تو اس کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ حج کرے۔ یہ امام محمد علیہ الرحمہ کی تفسیر ہے اور اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ دوسرا قول امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا ہے کہ اس سے مراد منقطع الغزات، وہ بندے جو اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لوہا لینا چاہتے ہیں اور ان کے پاس میں اسباب سامان جنگ نہیں ہے، گھوڑا، تیر، تلوار نہیں ہے، بس اگر اس کو کوئی تلوار پیسے دے زکوٰۃ کے تو دے سکتا ہے، اور اس سے وہ سامان اسباب جنگ اکٹھا کر کے غزوہ کرے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول یہ ہے اور اس پر فتویٰ ہے۔ یہ جو ہمارے 2 بڑے ہیں، ان 2 بڑے کا تو یہ قول ہے، ایک کے قول پر فتویٰ نہیں، ایک کے قول پر فتویٰ ہے۔ پھر ہمارے جو چھوٹے ہیں، ان چھوٹوں کے طرح طرح کے اقوال ہیں۔ مثلا علامہ کاسانی رحمہ اللہ، بدائع الصنائع والے، وہ کہتے ہیں ہر نیک کام کے اندر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن یہ ہمارے چھوٹوں کے اقوال ہیں۔ ہمارے یہاں فتویٰ ہمارے بڑوں کے قول پر ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ عام نہیں ہیں، وہ منقطع الغزات کے لیے۔ اب بات جو لوگ من مانی کرنا چاہتے ہیں تو بڑوں کو چھوڑ کر چھوٹوں کے اقوال لے کر کے پھر فی سبیل اللہ کو عام کرتے ہیں۔ دیوبند کا فتویٰ یہ نہیں ہے۔ سب کو فائدہ ہو جائے، خوف کی حالت میں جیسے یہاں پر لوگ اس میں نماز کی حالت وہی رہے گی اگر ہم مسافر ہوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ویسٹ ایریا وغیرہ میں
سوال یہ ہے کہ آج کل جو حالات بن رہے ہیں امریکہ میں، جس طریقے سے یہاں مارن پیٹی ہو رہی ہے، یہاں کچھ نہیں ہو رہا، تم خواہ ڈرتے ہو، عورتیں بن گئے ہو. یہ تو امریکہ تو ہمارے انڈیا سے بہتر ہے اس معاملے میں، اور ہم انڈیا میں دن دناتے ہیں اپنے، ہمارے سینے پر ہندو مونگ ڈلتا ہے، ہم اس کے سینے پر مونگ ڈلتے ہیں. تم کیوں ڈرتے ہو امریکہ میں؟ امریکہ کے احوال تو انڈیا سے بہتر ہے. میں امریکہ سے واقف نہیں ہوں، میں تو 16 سال سے گھوم رہا ہوں امریکہ میں. امریکہ کے احوال 1000 درجہ بہتر ہے انڈیا سے. اور ہم انڈیا میں بالکل نہیں ڈرتے، ہر جگہ پر نماز پڑھتے ہیں اور صحیح طریقے پر نماز پڑھتے ہیں. تم کیوں ڈرتے ہو؟ ڈرپوک کیوں بنتے ہو؟ یہ بات جان لو کہ امریکہ کے احوال انڈیا سے اچھے ہیں مسلمانوں کے حق میں. یہ بات میں ویسے تصنف نہیں، میں 15 سال سے گھوم رہا ہوں. کہو بھائی. پان لگاؤ بھائی. سنو، جس نے سمجھا ہو بتاؤ مجھے. کیا کہہ رہا؟ سمجھ گئے، سن بیٹھو. یہ بھائی پوچھتے ہیں قیام اللیل یعنی دوسرا لفظ ہے صلاۃ اللیل، تیسرا لفظ ہے صلاۃ التہجد. رات کو سو کر آخری رات میں اٹھ کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے، جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، اس کو جماعت سے رمضان میں پڑھنا، ہمارے یہاں کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے. اس لیے کہ تہجد 12 مہینے کی نماز ہے اور پرسنلی نماز ہے، تنہا گھروں میں تنہا پڑھو. صرف فرائض اور واجبات ان کی جماعت ہے. 5 فرض ہیں، عیدین واجب ہیں، جمعہ فرض ہے، بس ان کی جماعت. اس کے علاوہ کسی نماز کی جماعت نہیں. وہ سب نمازیں انفرادی ہیں، جماعت سے نہیں. کیونکہ اس طرح سے جماعتیں شروع کرو گے تو صلاۃ اللیل جماعت سے ہونے لگے گی، پھر اس کے بعد میں صلاۃ التسبیح ہونے لگے گی، پھر اشراق کی نماز بھی جماعت سے ہونے لگے گی. اتنی جماعتیں ہو جائیں گے کہ مسجد میں کوئی آئے گا ہی نہیں. اس لیے صرف فرائض اور واجبات ان کی جماعتیں، اور واجبات میں بھی وطروں کی صرف رمضان میں، دوسرے دنوں میں وطروں کی بھی جماعت نہیں. تو عیدین کی نمازیں واجب ہیں، ان کی جماعت ہے اور فرائض کی ہے. اس کے علاوہ نوافل کوئی نفل ہو اس کی اگر جماعت کریں، ایک امام اور 2 مقتدی تو جائز ہے، اور 3 مقتدی ہو گئے تو اب مکروہ. اس کو کہتے ہیں تداعی، ایک دوسرے کو بلانا. اور ایک دوسرے کو بلانے کا مطلب ہے 2 مقتدی اگر ہیں تو چاہے ان کو بلایا ہو، تداعی نہیں ہے. اور 3 مقتدی ہو گئے تو تداعی ہو گئی، چاہے ان کو نہ بلایا ہو. بس یہی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. اگر دارالعلوم دیوبند کے کسی بہت بڑے آدمی اور ان کے خلفاء اور ان کے مریدین اگر تہجد کی جماعت کرتے ہیں تو وہ ان کا اپنا عمل ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں. میں نام لوں، حضرت مدنی قدس سرہ جب اعتکاف کرتے تھے تو حضرت نے بڑی عمر میں حفظ کیا تھا. تو تراویح میں تو حضرت سنا نہیں سکتے تھے، بار بار لقمے دینے پڑتے ہیں. تو وہ تہجد میں حضرت پڑھتے تھے. تو حضرت جس مسجد میں اعتکاف کرتے تھے اس میں جو معتکفین ہوتے تھے وہ حضرت کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ پیچھے 100 150 200 آدمی مقتدی ہیں. تو حضرت نے فرمایا بھئی یہ میرے ساتھ اعتکاف میں ہیں، کہیں سے آئے نہیں ہیں، ان کو میں نے بلایا نہیں ہے، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. خیر حضرت کا دور گزر گیا، لیکن اب حضرت کے صاحبزادگان اور حضرت کے مجازین خلفاء، ان کے یہاں تہجد کی جماعتیں باقاعدہ ہونے لگی اور پروپیگنڈے کے ساتھ لوگ جمع ہوتے ہیں. بس یہ ان کا ذاتی عمل ہے.
دیوبند کا یہ فتویٰ نہیں، دین کا صحیح مذہب پر فتویٰ دینے کا ذمہ دار دارالعلوم ہے۔ میں ایک بندہ ہوں، اگر میرا کوئی عمل دارالعلوم کے فتوے کے خلاف ہے تو میرا عمل ہے۔ دارالعلوم کا فتویٰ یہی ہے کہ صلاۃ اللیل ہو، صلاۃ التسبیح ہو یا کوئی نفل نماز ہو، اس کو جماعت سے پڑھنا، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ مکروہ ہے۔ اب پھر لوگوں کو جو چاہے کرے۔ پھر ایک سوال ہے کہ حرمین میں تو صلاۃ اللیل کی جماعت ہوتی ہے، تو اس کا جواب سنو۔ حرمین میں ان سلفیوں کو خوش کرنے کے لیے جماعت صلاۃ اللیل کی ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی۔ اب سعودی عربیہ میں یہ سلفی غیر مقلدین حاوی ہو گئے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے سعودیہ کی ہر مسجد میں 8 رکعتیں تراویح ہوتی، اس سے 8 سے زیادہ پڑھاتے ہی نہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ حرمین میں بھی 8 رکعتیں ہو۔ مگر مدینہ منورہ کے ایک امام صاحب نے کتاب لکھی ہے عربی میں، اور وہ چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس نے ثابت کیا کہ خلفائے راشدین کے زمانے سے کنٹینیوس حرمین میں 20 رکعتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ یہ فتنہ دب گیا، وہاں تراویح تو 20 رکعتیں ہوتی ہیں حرمین میں، مگر اب ان کو بھی خوش کرنا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو تراویح کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں 11 مہینے تہجد سو کر اٹھ کر پڑھو، اور رمضان میں یہی تہجد کی 8 رکعتیں سونے سے پہلے پڑھو۔ تو ان کی بات تو چلی نہیں، امام نے کتاب لکھی اور 20 رکعتیں ثابت کی، تو پھر اب ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی 8 رکعتیں بھی صلاۃ اللیل کے نام سے پڑھانا شروع کر دیا وہاں۔ تو یہ تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہے، سلفیوں کو، غیر مقلدوں کو، وہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ تو پورے سعودیہ پر حاوی ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں مملکہ وحیدہ سلفیہ، یہی ایک غیر مقلدین کی تنہا حکومت ہے، اور جمعہ بھی پڑھنے لگے 11 بجے، سعودیہ میں جمعہ بھی 11 بجے پڑھنے لگے، اور کئی مسجدوں میں۔ تو ان کی رعایت میں وہاں صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں کہ چلو تراویح تو ہے ہی تمہاری رعایت میں، چلو صلاۃ اللیل کی 8 رکعتیں بھی ہم جماعت سے پڑھاتے ہیں، بس وہ کوئی دلیل نہیں۔ صلاۃ اللیل تنہا پڑھنے کی نماز ہے۔ دلیل بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویح کا نظام بنایا تو لوگوں نے چیمے گوئیاں شروع کی کہ یہ کیا بدعت شروع ہو گئی۔ آج کل یہ جو غیر مقلدین ہیں، سلفی ہیں، وہ 20 رکعت کو بدعت عمری کہتے ہیں۔ یہ بدعت عمری کہنے والے آج نہیں ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھے۔ تو حضرت عمر تشریف لائے، دیکھا نماز ہو رہی ہے، تو حضرت نے 2 باتیں فرمائی، اور دونوں بخاری شریف میں ہیں۔ حضرت نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، تم جو بدعت کہہ رہے ہو بدعت سیئہ، وہ بدعت سیئہ نہیں ہے، نعمت البدعۃ ہے، یہ نئی چیز ہے اور اچھی چیز ہے، اس لیے کہ اس کا روٹ ہے، اصل ہے، جڑ ہے۔ حضور نے جو رمضان میں 2 یا 3 راتیں نماز پڑھائی تھی، وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی جماعت سے، اسی پر فرضیت کا جب اندیشہ نہیں رہا تو پورا مہینہ حضرت عمر نے اس کو جاری کیا، وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی، اور اس کی روایت ہے سنن بیہقی میں، اور وہ حدیث کی سند ضعیف ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، سند صحیح یا ضعیف ہوتی ہے، اور سند کے ضعیف ہونے سے آسمان ٹوٹ نہیں پڑتا۔ 1400 سال سے جن کتابوں میں صحیح حدیثیں تھی اسی میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں، اور موضوع حدیثوں کی کتابیں الگ ہیں، کیونکہ جب کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہیں رہتی ہے تو ضعیف حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، چاروں فقہا استدلال کرتے ہیں۔ اور میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہمارے یہاں
सवारी गाड़ी, रेल गाड़ी, जो मुसाफिरों की गाड़ी, उसमें 2 डिब्बे होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। अगर आपके पास फर्स्ट क्लास का टिकट है तो आप सेकंड क्लास में क्यों बैठेंगे? फर्स्ट क्लास में बैठो। बस अगर आपके पास मसले में सही हदीस है तो उसे लो, ज़ईफ हदीस अगर है तो क्यों लो? जब टिकट फर्स्ट क्लास का है तो सेकंड में क्यों बैठो, फर्स्ट में बैठो। लेकिन अगर आपके पास टिकट ही सेकंड का है तो फिर सेकंड में बैठो। लेकिन उसी स्टेशन पर गुड्स का एक डिब्बा पड़ा रहता है, उस गुड्स के डिब्बे में मत बैठो, वो तो मौजू हदीसें हैं। लिहाजा 1400 साल से मौजू हदीस अलग किताबों में है, ये गुड्स का डिब्बा है। और ये सही और ज़ईफ, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ये सवारी गाड़ी है। बस अगर मसले में सही हदीस है तो वो लेंगे, ज़ईफ नहीं लेंगे। और सही न हो तो तमाम फ़ुक़हा ज़ईफ से इस्तिदलाल करते हैं। तो सुनन बैहक़ी जो सही किताबों की हदीस है, उसी में ये इब्न अब्बास की हदीस है, उसकी सनद ज़ईफ है कि नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो 2 दिन या 3 दिन जमात से नमाज पढ़ाई थी तो 20 रकात पढ़ाई थी। बहरहाल पता नहीं मैं क्या कहता हूँ, कहाँ चला गया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बुखारी शरीफ में हज़रत उमर ने जब मस्जिद में आकर देखा तो 2 बातें कही। एक बात तो कहा, निअमतिल बिदअतु हाज़िही, लोग इसको बिदअत कहते हैं, यानी बिदअत सय्या कहते हैं। ये बिदअत सय्या नहीं है, ये तो बिदअत हसना है। निअमतिल बिदअत है इसलिए कि इसका रूट है, असल है। हुजूर ने 3 रातें यही 20 रकातें पढ़ाई थी, लिहाजा ये बिदअत नहीं है। देखो, जो चीज़ हुजूर के ज़माने में थी अगर वो आज बेअईन ही है तो वो सुन्नत है। ऐसे हुजूर के ज़माने में जो किसी चीज़ की असल है, फिर आज उसकी शक्लें बदलें तो उसको बिदअत नहीं कहेंगे। जैसे हुजूर के ज़माने में मस्जिद में एक चबूतरा था, कबीलों के, देहातों के मुसलमान इल्म दीन हासिल करने आते थे तो सामान अपना उस चबूतरे पर रखते थे, मस्जिद में सोते थे। साहबा, मदीना के साहबा खिलाते थे, खाते थे और इल्म हासिल करते थे, फिर चले जाते थे। अब आज दुनिया में जो तरह तरह से मदरसे, दारुल बन रहे हैं, ये उनकी रूट ये सुफ़ा का मदरसा है। बस आज ज़माने के तकाज़ों के एतबार से जो शक्लें बदलेंगी तो वो बिदअत नहीं कहलाएंगी। बस इसी तरीक़े पर 2 दिन पढ़ा है, 3 दिन पढ़ा है, 20 रकातें पढ़ाए। अब हमने पूरा महीना जमात से हज़रत उमर ने तरावी शुरू करवाई थी, इसको बिदअत नहीं कहेंगे, उसका रूट है। एक बात तो ये फरमाई। दूसरी बात ये फरमाई, वल्लती तनामूना अफ़दलु मिन हाज़िही, वो नमाज जिससे तुम सोते रहते हो वो नमाज इस तरावी से अफजल है। यानी 11 महीने तो एक नमाज है सलातुल लैल, वो भी तन्हा घरों में पढ़ो। और रमज़ान में 2 नमाजें हैं, ये एक नमाज रमज़ान की एक्स्ट्रा है, वो रमज़ान में सोने से पहले पढ़नी है, इसका नाम तरावी है। और दूसरी रमज़ान में सोने के बाद में फिर उठकर सलातुल लैल पढ़नी है, जो इनफिरादी है। और हज़रत उमर ने फरमाया कि रमज़ान में जो तहज्जुद की नमाज है वो तरावी से अफजल है। 2 नमाजें अलग अलग है और उससे ये अफजल है। जब क्या रिटायरमेंट फंड पर ज़कात देनी होगी? भाई, रिटायरमेंट फंड मैं जानता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या जवाब दूँ। क्या रिटायरमेंट फंड, हमारे यहाँ जो सूरत है वो मुझे बताऊँ। हमारे यहाँ प्रोविडेंट फंड कटता है, वो कंपलसरी है, उसमें मुलाजिम का कोई इख्तियार नहीं है, वो ले भी नहीं सकता। जब वो रिटायर होगा तो उसका जितना तनख्वाह में से कटा है वो डबल हो करके एक साथ मिल जाएगा। बस ये जिस दिन मालिक होगा उसके बाद से उस पर ज़कात आएगी।
حکومت کے پاس وہ رہا، اس زمانے کی زکوٰۃ نہیں. کیوں؟ ملازم کا کوئی اس پر قبضہ ہی نہیں، نہ وہ اس میں سے کچھ لے سکتا ہے. البتہ دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے، اس ملک میں بعض ملازمین اختیاری فنڈ کٹواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کیا فور او کیا کہتے ہیں. اس میں جو رقم آپ نے کٹوا رکھی اس کی زکوٰۃ ہر سال دینی ہے، کیونکہ اس کو آپ نے اپنی مرضی سے کٹوائی ہے. اور پھر آپ اس کو لے بھی سکتے ہیں، پینلٹی دے کر لے لو، پینلٹی دے کر لے بھی سکتے ہو، اور آپ نے مرضی سے کٹوائی ہے تو اس میں جو رقم کٹی ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی ہر سال. اور پروویڈنٹ فنڈ جو گورنمنٹ یا ملازم مجبوراً کٹتی ہے، اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، وہ قبضے میں آئے گی، اس کے بعد زکوٰۃ شروع ہوگی. دیکھو دارالعلوم دیوبند میں جب میں شروع میں آیا تو پروویڈنٹ فنڈ کٹتا تھا. کیا پروویڈنٹ فنڈ کے لیے یہ ضروری ہے کہ دارالعلوم وہ رقم جو کاٹے گا اسے بینک میں رکھے اور بینک اسے ڈبل کرے گی، اتنے سالوں میں سود بڑھائے گی، وہ ملازم کو ملے گا؟ تو یہ تو جائز نہیں تھا. تو پھر دارالعلوم دیوبند نے پروویڈنٹ فنڈ ختم کر دیا، ویلفیئر فنڈ کر دیا. ویلفیئر فنڈ کیا، میری تنخواہ میں سے اگر 700 روپے کٹے تو 700 اس میں ابھی ملا کر پے شیٹ میں لکھ دیے، گویا ابھی سے دارالعلوم نے بڑھا دیے، ان کو ڈبل کر دیا. پھر وہ میرا جو 1400 کٹے، 700 تو میری تنخواہ میں سے، 700 دارالعلوم نے ملا ہے، 1400 کٹے، وہ دارالعلوم ہی میں جمع ہیں، بینک میں نہیں. اور دارالعلوم میں جمع ہے، میری بک ہے، ہر محرم میں وہ بک محاسبے میں جائے گی اور میرا حساب لکھ کر آئے گا کہ میرے اس سال بھر میں 12 مہینے میں کتنی رقم کٹی اور کتنا ٹوٹل ہوا. جو ٹوٹل ہوا اس میں سے 20%، اس میں سے 2/3 میں قرض لے سکتا ہوں، اپنے فنڈ میں سے 2/3 قرض لے سکتا ہوں، اور جو میں قرض لوں گا وہ 20 قسطوں میں ریٹرن ہو جائے گا، تاکہ وہاں جمع رہے، جب اس کی ملازمت ختم ہو تو اس کے ہاتھ میں کچھ آئے. یہ دارالعلوم میں اب ویلفیئر سسٹم کر دیا ہے، اور یہ کتاب بنا دی ہے تاکہ ہر سال اپنا دیکھو کہ اتنا فنڈ ہے، اس کی زکوٰۃ دو. تو ویلفیئر فنڈ پر زکوٰۃ ہے، پروویڈنٹ فنڈ پر نہیں. اسی طرح سے جو مرضی سے کٹاتے ہو، جس کا نام آپ نے بتلایا، میں تو سمجھتا ہی نہیں ہوں، اس پر زکوٰۃ آئے گی، اس پر نہیں. فنڈ کی مقدار پتہ نہیں ہوتی اور ریٹائرمنٹ سے پہلے پیسے نکالنے پر فائن اور ٹیکس پینالٹی بھرنی ہوتی ہے. یہ تو دوسرا ہو گیا، یہ ریٹائرمنٹ فنڈ نہیں ہوا، اس نے گپلا کر دیا سوال کرنے والے نے. یہ ایک پروویڈنٹ فنڈ ہے جو لازماً کٹتا ہے اور اس کو لے نہیں سکتے. اور یہ تو وہ کیا لفظ سوال کیا تھا، 401، یہ تو 401 والا مسئلہ پوچھ رہا ہے. یہ ریٹائرمنٹ فنڈ نہیں ہے، یہ تو آپ نے اپنے مرضی سے ایک رقم کٹوائی ہے، وہ انویسٹ ہو کر بڑھ کر کے آپ کو ملتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے ہر مہینے آپ نے کتنی کٹوائی ہے. یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، غلط کہتے ہو. ہر ایک کو معلوم ہے، اس کے پاس کاپی ہونی چاہیے، اس میں لکھا ہونا چاہیے. دارالعلوم میں جو ویلفیئر فنڈ ہے تو ہر محرم میں ہم کاپی داخل کرتے ہیں، اور وہ اس میں 12 مہینے کا رقم ٹوٹل لکھ کر آتی ہے کہ آپ کی اتنی رقم دارالعلوم کے پاس ہے. اب وہ کتاب دیکھ کر ہم اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یہ جو 401 ہے، اس کو وہ مسئلہ، اس کی زکوٰۃ تو واجب ہے، اس کا معلوم ہے سب. یہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں، تو نے یاد نہیں رکھا اس لیے معلوم نہیں، یاد رکھ. کیا منبہات نامی کتاب حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے؟ انٹرنیٹ پر کچھ لوگ کہتے ہیں منبہات ان کی کتاب نہیں. بھائی یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ جو اردو میں منبہات نام کی کتاب ہے وہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ کی کتاب کا صحیح ترجمہ ہے یا اس میں کچھ گڑبڑ کر رکھی ہے، میں نہیں بتا سکتا. آپ یہ مجھے سوال دیوبند بھیجیں،
تو میں اردو منبہات اور عربی جو ان کی کتاب ہے کا مقابلہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ صحیح ترجمہ ہے یا گڑبڑ ہے۔ آج کل میرے بھائیوں یہ جو شاملہ ہے، مکتبہ شاملہ انٹرنیٹ پر، یہ اس کی کوئی کتاب قابل اعتماد نہیں ہے۔ ان سب کتابوں میں غیر مقلدین نے گڑبڑیں کر رکھی ہیں، کہیں سے عبارتیں حذف کر دی ہیں، کہیں عبارتیں بڑھا دی ہیں۔ اس لیے انٹرنیٹ پر مکتبہ شاملہ میں جو کتابیں ہیں ان میں سے کوئی کتاب قابل اعتماد نہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک سوال اور ہے پانی دیا، پانی بھی پلاؤ جی، فرمائیے آپ۔ کہ مدرسے کو اگر زکوٰۃ دینا جائز ہے تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اس میں مسئلہ تملیک کا کیا ہوگا؟ مالک تو ہم نہیں بناتے ہیں کسی کو، کسی فرد ہونا چاہیے مالک بنانے کے لیے۔ مدرسہ تو ایک انسٹیٹیوشن ہے، اگر مدرسے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، یہ سوال تملیک کے حوالے سے۔ جس مدرسے میں زکوٰۃ کا مصرف ہے وہاں زکوٰۃ دینا جائز، اور جس مدرسے میں زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے وہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایک بات، ایک مدرسہ ہے اس میں غریب طلبہ ہیں، چاہے نابالغ ہیں چاہے بالغ ہیں، اس مدرسے میں آپ زکوٰۃ دیں اور وہ زکوٰۃ ان غریب طلبہ پر خرچ کریں، اس مدرسے میں دینا جائز ہے۔ اور جس مدرسے میں غریب طلبہ ہیں ہی نہیں، نابالغ طلبہ ہیں لیکن ان کے باپ مالدار ہے، تو اگر باپ مالدار ہے تو نابالغ بچے بھی مالدار ہیں، ان پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی۔ پھر اس مدرسے وہ مدرسہ زکوٰۃ وصول کرتا ہے اور ہیلے تملیغ کر کے بلڈنگیں بناتا ہے۔ ایسے مدرسے کو زکوٰۃ ہرگز نہیں دینی چاہیے، زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ جو ہیلے تملیغ ہے وہ محض ڈھونگ ہے، ہیلے تملیغ سے کوئی حلت نہیں پیدا ہوتی۔ فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ ہیلے تملیغ ڈھونگ ہے، اس سے کوئی حلت نہیں پیدا ہوتی۔ اور امداد الفتاوی میں لکھا ہے کہ حیل دیانات میں حلت واقعی کا فائدہ نہیں دیتے، سرسری حلت پیدا ہوتی ہے۔ اگر صحیح ہلا ہو تو ابھی حقیقت میں اللہ کے یہاں حلت نہیں پیدا ہوگی، سرسری دنیا کے اعتبار سے حلت پیدا ہوگی۔ بس یہ ہیلے تملیغ تو محض ڈھونگ ہے۔ ایک قصہ سناؤں میں تمہیں، بامبے کے ایک سیٹھ کے یہاں ایک جبے قبے امامے والے محتمم صاحب چندہ لینے گئے، دیکھنے میں بڑا زور کا آدمی تھا، حضرت خضر معلوم ہوتا تھا۔ تو اس سیٹھ نے جو چندہ دینا تھا دیا، پھر اس نے کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ بھی بتا دو۔ کیا؟ میرے پاس 3 لاکھ روپے انٹرسٹ رکھے ہیں سود کے، یہ رقم مجھے کہاں خرچ کرنی چاہیے؟ تو محتمم صاحب کے منہ میں پانی آ گیا، کہنے لگا ہمیں دے دو۔ تو اس سیٹھ نے کہا یہ تو سود کی رقم ہے، گندی رقم، آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگا ہم اس کو پاک کر لیں گے۔ اس نے کہا گندی رقم پاک ہو جائے گی؟ ہاں، کیسے پاک کرو گے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ مدرسے کے ایک طالب علم کو بلا کر 10,000 روپے دیں گے اور کہیں گے کہ تیرا جی چاہے تو مدرسے میں دے دے، وہ دے دے گا مدرسے میں، نہیں دے گا تو ہم ٹانگیں توڑ دیں گے اس کی۔ یہ میں نے بڑھایا اندر۔ اس نے سنا غور سے، اس نے کہا کہ اس طرح ہیر پھیر کرنے سے وہ رقم سود کی پاک ہو جائے گی؟ میں نے کہا پاک ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ میری دکان میں غریب نوکر ہیں، یہ ہیر پھیر میں کر لوں گا۔ تو اٹھنا بھاری پڑ گیا۔
फिर उठना भारी पड़ गया उसको। उस सेठ को दीनदार बंदा था, उसको करना नहीं था ये, लेकिन उसने कहा कि अगर इस तरह से हेर फेर करने से वो सूद की रकम पाक हो जाएगी, तो ये हेर फेर, मेरे दुकान में बहुत से गरीब तो नौकर हैं, मैं ये हेर फेर खुद ही कर लूँगा। और मेरे भाइयों और आगे बढ़ो, जो मिलियनर हैं वो अपनी ज़कात क्यों देंगे किसी को? वही अपने नौकरों के साथ हेर फेर करके ज़कात खुद ही रख लेंगे। अगर मोहतमिम हीले तमलीक कर सकता है तो ये मालवाला क्यों हीले तमलीक नहीं कर सकता? उसके लिए जायज़ है तो इसके लिए क्यों जायज़ नहीं? इसलिए हीले तमलीक महज ढोंग है। और ऐसे मदरसों में जहाँ ये होता है वहाँ हरगिज़ ज़कात नहीं देनी चाहिए। ज़कात दोगे ज़कात अदा नहीं होगी। और आपको मालूम नहीं है तो वो जाने, आपको मालूम नहीं है और आपने रकम दे दी तो वो जाने। ये एक ही बंदा लिख लिख कर भेज रहा है, राइटिंग एक ही है। अरे भाई, हर आदमी अपनी ज़रूरत की बात पूछो, एक ही आदमी सवालात गढ़ता रहेगा तो मैं कहाँ तक जवाब दूंगा? इंग्लिश में सवाल आता है तो ट्रांसलेट। क्या इस मुल्क में ज़रूरत के एतबार से सिर्फ एक घर बैंक के लोन कर्ज से ले सकते हैं? नहीं ले सकते भाई। अगर न लें तो उम्र भर किराए के घर में रहना पड़ सकता है, तो रहो, क्या परेशानी? ये जो सिर्फ एक घर, देखो, एक चमचा पखाना खाओ या 10 चमचे खाओ, एक ही बात है। पखाना चाहे एक चमचा खाओ या 10 चमचे खाओ, एक ही बात है। हमारे यहाँ का फतवा, दूसरे यहाँ के, तुम्हारे मुल्क के मुफ्ती क्या कहते हैं, पाकिस्तान के फलां हजरत क्या कहते हैं, वो जो कुछ कहते हैं वो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। दारुल देवबंद का फतवा यही है जो तुम जानते हो कि एक घर हो या चंद घर हो, सबका एक ही हुक्म है। और बैंक से, ये पूछ रहा, बैंक से लोन कर्ज ले सकते हैं? बैंक नहीं, जो इस्लामी बैंक कहलाती हैं वो भी सब सूदी है। अलबरका है और पता नहीं कौन से, ये सब सूदी हैं। यहीं न्यूयॉर्क में हमारे दोस्तों ने दारुल कुरान व सुन्ना के लिए एक मकान अलबरका से कर्ज लेकर लिया था। 2-3 लाख तो किस्तें भरी, फिर तंग आकर आ गए तो मकान बेचकर सारी रकम अलबरका को दे दी, तब जान छुट्टी। ये तो बैंकों के कर्जों से भी आगे हैं। ये जो इस्लामिक बैंक हैं वो तो बैंकों के कर्जों से भी आगे हैं। देखो भाई, मैं दारुल देवबंद का आदमी हूँ और दारुल देवबंद का सदर मुदरिस भी हूँ, शेखुल हदीस भी हूँ, तो मैं दारुल देवबंद के फतवे के खिलाफ कोई फतवा नहीं दे सकता। मैं उसका नुमाइंदा हूँ, मैं उसके खिलाफ कैसे फतवा दे दूंगा? हमारे इमाम जिया साहब, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, उनकी पैर की तकलीफ को भी दूर करे, वो ये चाहते थे कि मैं फी सबीलिल्लाह का कोई नया मिसदाक बताऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप हजरत से मिल, हाँ भाई, क्या जल्दी से कह लो, आप आखिरी है। सुनो भाई, क्या कह रहे हैं, जो समझा हो बोलो, क्या कह रहे? घर का इंश्योरेंस लेना, घर का इंश्योरेंस लेना, बीमा पॉलिसी घर की। देखो, इंश्योरेंस के बारे में सुनो, लाइफ इंश्योरेंस, बॉडी पार्ट्स इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। कोई प्रॉपर्टी हो, कार हो, घर हो, दुकान हो, शॉप हो, सेंटर हो, 3 इंश्योरेंस हैं, लाइफ इंश्योरेंस, बॉडी पार्ट्स इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। दारुल देवबंद का फतवा है कि तीनों नाजायज़ है। लेकिन मेरी राय इस मसले में, मैं फतवा नहीं दे रहा, फतवा वही है। मेरी राय ये है कि लाइफ इंश्योरेंस और बॉडी पार्ट इंश्योरेंस नाजायज़ है और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जायज़ है। क्यों? इनका मेथड अलग है।
बॉडी पार्ट का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इसमें अगर मुद्दत पूरी हुई और कोई हादसा पेश नहीं आया तो रकम सूद के साथ वापस मिलती है। और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में एक कंपनी की मेंबरशिप है, उस आप मेंबर बन गए, अगर मुद्दत में आपका नुकसान हो गया तो वो कंपनी आपके नुकसान की तलाफी अपने कायदे के मुताबिक करेगी। और अगर मुद्दत पूरी हुई और कोई नुकसान नहीं आया तो आपके पैसे गए, वापस कुछ नहीं मिलेगा। बस इसमें कुछ ताउन मिलेगा या पैसे गए, ये थोड़ा सा मुखामरा है, सट्टा है। इसलिए दारुल देवबंद का दारुल इफ्ता कहते ये भी नाजायज़। मगर मैं ये कहता हूँ कि इस ज़माने में आजकल आप जानते हैं कि मेडिकल कितना मुश्किल हो गया, इलाज कितना मुश्किल हो गया। तो अगर उसके लिए कोई थोड़ी सी गुंजाइश नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं फतवा नहीं दे रहा, फतवा तो दारुल का है कि लाइफ इंश्योरेंस हो, बॉडी पार्ट इंश्योरेंस हो, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो। अभी कश्मीर में जमीयत उलमा ने एक सेमिनार किया था, मैं उसमें शरीक नहीं था, मैं नहीं जा सका था सबक की वजह से। उस सेमिनार में तकरीबन 200 मुफ्ती इकट्ठा हुए थे। उन सब का जो फैसला आया वो ये कि मेडिकल इंश्योरेंस भी जायज़ नहीं। मगर मैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को और मेडिकल इंश्योरेंस को कहता हूँ कि उसमें गुंजाइश है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की और बॉडी पार्ट इंश्योरेंस की गुंजाइश नहीं है। लेकिन फतवा वही है। क्योंकि इसमें सट्टा, गैम्बलिंग है कि या तो ताउन मिलेगा अगर नुकसान हो गया, और नहीं मुद्दत पूरी हुई तो पैसे गए। ये जो है यूं या यूं, इसी का नाम क़िमार है, इसी का नाम मैसिर है, इसी का नाम सट्टा है, इसी का नाम गैम्बलिंग है। तो इसमें थोड़ा सा है, इसलिए दारुल देवबंद का दारुल फतवा यही है कि भी जायज़ नहीं। बोलो भी बोलो, अगर मैं पान खा लूँ वहाँ तक बोलो। जहाज में अक्सर जैसे हम लोग जाते हैं तो नमाज का टाइम होता है, मगरिब का स्पेशल, तो क्या जहाज में अक्सर लोग इजाज़त नहीं देते नमाज पढ़ने की, क्या सीट पे नमाज हो जाएगी इसको दोहराना होगा? क्या कहा भाई, मैं नहीं समझा। जहाज पे नमाज पढ़ने, जहाज पे सीट पे बैठ के नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, हवाई जहाज़ में अगर आप बाकायदा नमाज पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी। बाकायदा का मतलब ये कि वज़ू करो, वज़ू के लिए मोज़े पहन कर बैठो तो चेहरा और हाथ तो धो सकते हैं वॉशरूम में, लेकिन पैर धोने की सूरत नहीं है वहाँ। बहरहाल वज़ू चाहिए। अगर वज़ू नहीं आपके पास मिट्टी है, तयम्मुम करो, फिर खड़े हो, किबले की तरफ मुँह करो, रुकू सजदे के साथ नमाज पढ़ो, इसकी जगह होती है वहाँ। अगर ऐसा कोई नमाज पढ़ेगा तो नमाज हो जाएगी, लौटाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन प्लेन में नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं तो जमा ताख़िर करता हूँ। देखो एक मसला है, दो नमाज़ों को जमा तक़दीम और ताख़िर कर सकते हैं या नहीं? हनफिया कहते नहीं कर सकते, किसी हाल में नहीं कर सकते। अलबत्ता जमा सूरी कर सकते हैं, एक आखिर वक्त में एक अव्वल वक्त में पढ़ो। और अगर मजबूरी है तो जमा ताख़िर करो, नमाज को डिले करो पिछली नमाज के साथ। असर पढ़ने का मौका नहीं मिला तो मगरिब के साथ पढ़ लीजिए, और ये क़ज़ा करने का गुनाह नहीं होगा। और ये मसला दुर्र मुख्तार में है कि जमा ताख़िर जायज़ है। ये मैं इमाम साहब को हवाला बतला, आपको दे तो हवाला बेकार है। इमाम साहब को बतला रहा कि ये दुर्र मुख्तार में मसला है कि जमा ताख़िर जायज़ है, जमा तक़दीम जायज़ नहीं किसी सूरत में। और ये जमा ताख़िर में असर को मगरिब के साथ भी जमा कर सकते हो, ईशा को फजर के साथ भी जमा कर सकते हो। मैं जब इंडिया से यहाँ आता हूँ तो मेरी एक नमाज मिस हो जाती है फजर की, ईशा तो वहाँ पढ़कर मैं दिल्ली से बैठता हूँ। जब न्यूयॉर्क उतरता हूँ तो सूरज निकला आया होता है, तो मैं आकर घर पहुँचकर फ़ौरन क़ज़ा करता हूँ। तो जब वापस लौटूंगा तो 4 नमाज़ें क़ज़ा हो जाती। तो दिल्ली उतर कर जहाँ पहुँच करके सबसे पहले क़ज़ा कर नमाज़ें पढ़ूँगा मैं। हवाई जहाज़ में मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं पढ़ता, तब
مؤخر کر کے جمع کرتا ہوں۔ یہاں ایک مسئلہ اور سمجھو، اب ہوائی جہاز کا انہوں نے روٹ کر دیا ہے نارتھ پول سے، تو دن ہی دن رہتا ہے۔ بس ایسی صورت میں دیکھنا ہے کہ آپ جہاں سے چلے اور جہاں پہنچے وہاں تاریخ بدلی نہیں بدلی۔ اگر تاریخ بدل گئی ہے تو بیچ میں جتنی نمازیں گئیں وہ قضا کرو، اور تاریخ نہیں بدلی ایسا نہیں ہوگا، تاریخ تو بدلے گی۔ تو جب تاریخ بدلے گی تو جتنی درمیان میں نمازیں گئی ہیں وہ قضا کرو۔ جب یہاں سے میں 16 تاریخ کو بیٹھا تو جب دلی اتروں گا تو وہاں 17 تاریخ ہوگی، تو تاریخ بدل گئی تو 4 نمازیں مجھے قضا کرنی، اور وہاں سے 16 کو چلا، 16 کو یہاں آیا تو 1 نماز گئی، اس کو قضا کروں گا۔ آج کل روٹ ایسا بنا دیا ہے کہ نارتھ پول کی طرف سے جہاز جاتے ہیں اور دن بھر روشنی ہی، سورج دکھتا ہی دھوپ رہتی ہے۔ اب دعا کرو تاکہ اس کے بعد پھر امام صاحب سے معانے کا لڑا ہے۔ درود شریف پڑھو بھائی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا الہ العالمین، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، اسے وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔